ڈاکٹر عامر حمید خان آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ فرام ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل. اور میں ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل کا بھی ہمیشہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کے بہترین ڈاکٹرز ہمارے اسٹوڈیو میں آتے ہیں اور ہم صحت کی آگاہی پر آپ سب سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر عامر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مائک آگے کر دیجیے گا. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب، دل کی بیماریاں جیسے میں نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑی اموات کی وجہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ ہم اپنے ٹاپک پہ آگے بڑھیں. تو ہمارے سامعین کو آپ بتائیے کہ ایسی کیا وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کی شرح بہت تیزی سے پاکستان میں بھی بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ مطلب کہ بہت سمپل آنسر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں ابھی بھی جو انفیکشس ڈیزیز یعنی کہ ڈائریا ہو گیا یا جو ٹائیفائڈ اور یہ والی جو انفیکشس ڈیزیز ہیں، ان کا برڈن ابھی بھی بہت زیادہ ہے. اور اس کے اوپر جو ہے ہارٹ ڈیزیزز کا برڈن بڑھ گیا ہے، تو اس کو ہم ڈبل برڈن آف ڈیزیز کہتے ہیں. اور ٹرپل برڈن آف ڈیزیز یعنی کہ تین طرف سے اٹیک ہونا، اس میں نیچرل ڈیزاسٹرز جیسے فلڈس آئے، ارتھ کویکس آئے، تو اس سب چیز کے ساتھ پھر کووڈ آ گیا. تو اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے پاس تو بڑا لمیٹیڈ فائنینشیل وہ ہے، تو اس سے پھر اس کی امپورٹنس بہت بڑھ جاتی ہے. کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز جو ہیں، آپ دیکھیں کہ ان تمام جگہوں پہ آ رہی ہیں جہاں آپ زیادہ سیڈنٹری یعنی کہ آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے روزانہ ایکسرسائز کرنا یا چلنا وہ کم ہوتا جا رہا ہے، جہاں موٹاپا بہت زیادہ آتا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ ہم لوگ جو ہیں اپنے جسم کے حساب سے جو ایشینز ہوتے ہیں ان میں جو چربی ہوتی ہے اس کا کنٹینٹ پر یونٹ زیادہ ہوتا ہے کمپیئر ٹو جو ویسٹرن پاپولیشنز ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے جو کٹ آفس ہیں وہ بھی فرق کم رکھے گئے ہیں تاکہ ہم جلدی پکڑے جائیں. تو اس میں پھر ہماری ڈائٹ اس قسم کی ہے، ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہم انہیں کہتے ہیں، جیسے ہم روٹی چاول بہت کھاتے ہیں. یہ سب چیز جب مل جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر کارڈیو ویسکولر ڈیزیز. اب کوئی مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی دیکھیں ہم تو یہ سب کھاتے ہیں، ہمیں تو نہیں ہے، ہم تو 90 سال کے ہو گئے. وہ وہاں بھی سائنس نہیں پہنچی ہے، وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ چند لوگوں کو کیوں ہوتی ہے اور چند لوگوں کو کیوں نہیں ہوتی ہے. بٹ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی ذکر کیا اگر یہ اکٹھی ہو جائیں تو ڈیفینیٹلی ہارٹ ڈیزیز جو ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب مجھے کسی نے کہا کہ اگر 80 سال تک آپ کا دل بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کی بہت کام ہے، اس میں آپ نے پوری زندگی اپنے دل کا خیال رکھا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس سے پہلے ہی ہارٹ اٹیک یا ہارٹ ڈیزیز ہو چکے، اس کا مطلب آپ کا لائف اسٹائل صحیح نہیں ہے، اللہ نے آپ کا دل ایسا بنایا. اس میں دونوں طرح سے ٹھیک ہے چیز. ایک تو یہ کہ آپ اپنا خیال بھی رکھتے ہیں. جنرلی جو لوگ زیادہ دیر جی رہے ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ وہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں اور مطلب کہ سگریٹ یا اس قسم کی چیزوں میں ٹبیکو یوز میں نہیں پڑ رہے ہوتے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جسے میں کہتا ہوں کہ آپ جینیٹکلی پریولیجڈ ہوتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کی دونوں سائڈ سے ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے، شوگر نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے، تو آپ کو بھی نہیں ہوگا. اور آپ کو نہیں ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی آج کے زمانے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایکسیڈنٹ نہیں ہو جاتا یا کینسر نہیں ہو جاتا، بیکاز وہ آؤٹ آف دا بلو ہو سکتا ہے، تو آپ جنرلی کرنٹ میڈیکل سیٹ اپ میں جس قسم کی ہمارے پاس میڈیکل تھراپیز ہیں تو 100 سال ٹچ کر سکتا ہے انسان. اینڈ جاپان وغیرہ میں آپ دیکھیے وہاں لوگ ایوریج ایج جو ہے وہ تقریباً 90s میں جا رہی ہے. بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بڑے کھاتے پیتے بھی ہیں یا فٹ بھی ہوتے ہیں، ان کو نہیں بھی ہارٹ ڈیزیز ہوتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ان کو ہارٹ ڈیزیز ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم بریک سے پہلے آپ نے رسک بتائے کون کون لوگ ہیں جن کو دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. کہیں نہ کہیں ہمارا لائف اسٹائل کے ساتھ اسٹریس لیول بھی لوگوں کو بہت ہے، ہر چیز کی ہم ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں. اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اوبیسٹی اور ان ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کا شکار ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ تمام بیماریاں دل سے کنیکٹڈ ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے بلڈ پریشر، ہم شوگر کی بات کرتے ہیں، جتنی بھی دنیا میں ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے، اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں، تو اس میں اگر آپ رسک فیکٹرز دیکھیں تو تقریباً 30-35% ڈائبٹیز آتی ہے. بلڈ پریشر سب سے زیادہ ہے، بلڈ پریشر 70 ٹچ کر رہا ہوتا ہے ایسی بھی کچھ پاپولیشنز میں. تو یہ دونوں ہی بہت امپورٹنٹ رسک فیکٹرز ہیں. اور جہاں یہ آ جاتے ہیں، دیکھیے ایک لائف ٹائم رسک ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک ینگ انسان کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے یا ہائپر ٹینشن آ جاتا ہے، لیٹس سے 30 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے، اور ان کی لائف اسپین ایک مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں کہ 80 سال ہے، تو 50 سال وہ
اس ایڈیشنل اس رسک فیکٹر کے ساتھ رہیں گے. تو جتنی دیر آپ رسک فیکٹر آپ کے ساتھ رہتا ہے اتنی کمپلیکیشنز کرتا ہے, اتنی شریانوں کو خراب کرتا ہے, جیسے ہارٹ اٹیک, فالج, گردے کا چلے جانا, جو نیچے لمبس ہوتے ہیں اعضاء ان کی ایمپوٹیشن, کاٹے جانا کیونکہ انفیکشن ہو ہے اور وہ ہیل نہ ہو رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں, تو اس لیے لائف ٹائم رسک از ویری امپورٹنٹ. تو ہماری جو, اور اوبیزٹی یعنی کہ موٹاپا جو ہے, وہ والا موٹاپا جو کہ نارمل سے زیادہ ہے, وہ آ رہا ہے, اور وہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ہماری ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے. اور ڈائٹ میں یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ کھائیں یا کم کھائیں, آپ کیا کھا رہے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس سے اسکول لیول پہ یا بچوں میں موٹاپا آ رہا ہے. ہمارے کلچر میں تھوڑا سا موٹا بچہ جو ہے اس کو ہیلدی سمجھا جاتا ہے, کھاتے پیتے اور جی جو وہ بات صحیح نہیں ہے. اس کا ایک آپٹیمل ویٹ ہے, وہی ہونا چاہیے اور اسی کو فالو کرنا چاہیے. ایک دفعہ موٹاپا چڑھ جاتا ہے پھر وہ اترتا بڑا مشکل سے ہے. تو آپ کو میں ایک مثال بلڈ پریشر کے پوائنٹ آف ویو سے دے دیتا ہوں کہ اس وقت جو پریولنس ہم کہتے ہیں کہ کتنی ہے, تو 1/4 آف دا پاپولیشن جو کہ 18 سال سے کم والے جو بچے جن کو ایڈولیسنس کہتے ہیں, ان میں 26% لوگ جو ہے ان کو بلڈ پریشر ہے, جو کہ الارمنگ ہے. اور جب آپ کراس کر کے ایڈلٹ میں آتے ہیں تو وہی نمبر جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے, یعنی کہ تقریباً 46% ہو جاتا ہے, اور یہ اوپر بڑھ رہا ہے, اور اگلے 10 سال میں میرے خیال سے 60 کراس کر جائے گا. تو اور جتنا رسک فیکٹر آگے جائے گا اتنا ہی کمپلیکیشن بڑھے گی, اور کمپلیکیشن ہارٹ ڈیزیز ہے, فالج ہے. تو ان کا بڑا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. بالکل. اور اکثر پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ایک سرٹن ایج میں آ کے کسی کو دل کی بیماری ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں ابھی کیا ایج گروپ آپ کے پاس آ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں, میں نے تو ایک کیس رپورٹ لکھا تھا جس میں جو ینگیسٹ ایٹ لیسٹ ان مائی ایکسپیرینس میں نے کیس دیکھا تھا, 17 سال کا تھا, جس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, پراپر ہارٹ اٹیک جو آپ بڑے بوڑھوں میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ والا ہارٹ اٹیک ہوتا. تو ہمیں پتہ ہے آپ کے, دیکھیے جب شریان میں کولیسٹرول ڈیمیج کرتا ہے شریان کو, تو وہاں جس قسم کا پلاک ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ جہاں کولیسٹرول جمع ہوتا ہے, ایک تھن پلاک ہوتا ہے تھن کیپ کے ساتھ اور ایک تھک کیپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو دو طریقے سے یہ پریزنٹ کر سکتا ہے. ایک تو وہ رپچر ہو جائے تو اندر سے جو اس کے لپڈ کور ہے, سافٹ لپڈ کور, وہ نکلتا ہے اور اس کے اوپر خون آ کے جم جاتا ہے, اور لوتھڑا جمتا ہے اور لوتھڑا بند کر دیتا ہے شریان کے فلو کو, بہاؤ اس میں نہیں رہتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ 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 بڑھتا رہے اور ہارڈ تھک پلاک ہو, تو اس کے بیچ میں obstructive symptoms آتے ہیں. چلنے پر چھاتی میں درد ہوگا, بیٹھنے پر ختم ہو جائے گا, دوبارہ چلیں گے پھر ہوگا, بیٹھنے پر ختم ہو جائے گا. اس کو ہم کرونک اسٹیبل اینجائنا کہتے ہیں. تو مختلف طریقے سے یہ ہے پریزنٹیشن ہو سکتی ہے. ڈینجرس والی کون سی ہے, وہ جو مائلڈ سا پلاک ہے اور وہ رپچر ہو جائے اور وہ یکدم شریان کو بند کر دے. اس جب ہم رسک فیکٹرز کنٹرول کرتے ہیں, بلڈ پریشر, شوگر, ہائی کولیسٹرول, ایکسرسائز کرتے ہیں, ویٹ کا کنٹرول کرتے ہیں, تمباکو کا استعمال نہیں کرتے, تو اس سے یہ جو سافٹ پلاک ہے اس کو اسٹیبلٹی ملتی ہے اور چانسز کم ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز ہو. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے, ہم کہتے ہیں کہ جی ہارٹ اٹیکس بھی لوگوں کو ہوتے ہیں, بہت دفعہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی اگر ہم خواتین کی بات کریں تو شاید مرد حضرات تو پھر بھی اپنے سمٹم کو سیریس لے لیتے ہیں اور ہاسپٹل فوراً چلے جاتے ہیں. جب ہم ساتھ ساتھ خواتین کی بات کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں وہ اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ ان کو کوئی ایسا پین ہو تو وہ اس کو سیریس نہیں لیتی ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. خواتین جو ہے 51%, مطلب کہ ہماری آدھی پاپولیشن ہے, اینڈ ماں جو ہے پورے گھر کا نیوکلیس ہوتی ہے. اگر وہ ہیلدی نہیں ہوگی تو سارے کا سارا سب افیکٹ ہوتے ہیں. یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جو خواتین ہیں وہ ہسپتال بھی دیر سے پہنچتی ہیں اور ان کو مکمل علاج بھی نہیں ملتا. اس کی ایک وجہ, بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ خواتین کے جو سمٹمز ٹپیکل ہے, چیسٹ پین کے, جو چھاتی میں درد ہوتا ہے, وہ اس کا ایک ٹپیکل نیچر ہوتی ہے, اس سے کبھی کبھار تھوڑا ہٹ کے پریزنٹ کرتی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ پرائیورٹی لسٹ پہ میرا خیال سے خواتین جو ہیں وہ مردوں کے بعد آتی ہیں, کیونکہ مرد جو ہے اس معاشرے میں بریڈ ارنر ہوتا ہے, پرووائڈر ہوتا ہے, وہ باہر جاتا ہے, پیسے کما کے لاتا ہے, تو پاسبلی معاشرہ اس کو شاید, اور اسی طرح سے ہیلتھ کیئر بھی اس کے لیے ریڈی ہے. بٹ سو اس پر یہ ڈسپیرٹی, اس کو ہم جینڈر ڈسپیرٹی کہتے ہیں, اور لوگ اس پہ پاکستان میں بھی بہت کام کر رہے ہیں, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں ایکول وہ کرنا چاہیے. الارمنگ چیز جو سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ ماں جو ہے یا جو خاتون خانہ ہے, اس کی نالج بیس کی وجہ سے آپ کے بچوں کی خوراک, آپ کے بچوں کا رہن سہن, سب چیز جو ہے
وہ ڈپینڈ کرتا ہے بہت زیادہ. بالکل اور ہم نے جتنی بھی اسٹڈیز کی ہیں ان میں یہ چیز دیکھی ہے کہ رسک فیکٹر جیسے شوگر ہو گئی یا بلڈ پریشر ہو گیا یا ہائی کولیسٹرول ہو گیا, اس کی نسبت سے جو ان کی نالج ہے, اویئرنیس ہے, وہ بہت کم ہے, مردوں سے بہت کم ہے. اور مرد گھر پہ ہوتا نہیں ہے تو وہ بچوں کو بھی گروم نہیں کر رہا ہوتا. تو اس لیے ہمیں جو اپنی اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے جو چیز بڑھانے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جو گھر کی خاتون خانہ ہے وہاں ہوم ہیلتھ ایجوکیشن جسے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس پہ اگر ہم امپیکٹ کریں گے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہوں کہ ہماری خواتین سمجھتی ہیں کہ شاید ہم سارا دن گھر میں بہت کام کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی ایکسرسائز کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم نے تو سارا دن کام کیا. وہ فٹیگ ہے, فٹیگ وہ کام نہیں ہے. مطلب کہ جو ایکسرسائز ہے وہ ایکسرسائز ہوتی ہے جہاں آپ اپنے دل کی رفتار کو بڑھائیں اور اپنی عمر کے حساب سے 1% ہوتی ہے جس کو ٹارگٹ ہارٹ ریٹ کہتے ہیں, اس کا ایٹ لیسٹ 85% اچیو کریں اور اس کو کم از کم 25 سے 30 منٹ تک اوپر رکھیں اور پھر آہستہ آہستہ کول ڈاؤن کر کے نیچے لائیں. تو آلدو برتن دھونے میں, کپڑے دھونے میں فٹیگ لگتی ہے لیکن وہ سسٹینڈ ہارٹ ریٹ رائز نہیں ہوتا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ بات بھی صحیح ہے کہ کچھ ایکسرسائز یعنی کچھ ایفرٹ از بیٹر دین نو ایفرٹ. بالکل جھاڑو پوچھا تو خیر آپ کا جھاڑو پوچھا ایکسرسائز بہت اچھی ہے, اس کو کووڈ میں سب نے خواتین نے بہت کیا ہے, اور میرے خیال ہے مرد جی حضرات جی نے بھی کافی مرد نے کام بھی, کیا ہے اس مردوں میں. نے بھی کافی کیا جی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں آئی تھنک ایک ہر دن ہمیں 20-25 منٹ کی ایک ایکسرسائز یا واک ضرور کرنی بالکل جو چاہیے کہ اسپیسیفکلی اس کے لیے ڈیزائنڈ ہو, تو وہ ہیلپ فل ہے. بالکل. اور بالکل بات صحیح ہے کہ آپ صرف اس وقت نا آپ کا پھر ذہن بھی کافی فریش ہو جاتا ہے, آپ سارا دن کی آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کو پازیٹیو تھنکنگ کا ٹائم بھی ملتا ہے. دیکھو اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے بتایا کہ بچوں کے اندر بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو آج کل پروسیس فوڈ کا بہت زیادہ استعمال ہے. ایکچولی میں ہر اس چیز کو ٹچ کرنا چاہتی ہوں جو ہماری زندگی سے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, ہم یقیناً کھاتے پیتے, جیسے آپ نے کہا نا کہ کھانا پینا کیا کھا رہے ہیں دیٹ از امپورٹنٹ. پروسیس فوڈ بہت زیادہ شامل ہو گیا زندگی میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی پروسیس فوڈ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب کر رہا ہے اس دیکھیں ایک تو کلیئر کٹ ایویڈنس ہے کہ جو پروسیسڈ فوڈ ہوتا ہے اس کے بیچ میں کچھ پرزرویٹیوز یوز ہوتے ہیں اور اس میں کچھ سوڈیم کا کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, سوڈیم سالٹ, تو بلڈ پریشر وغیرہ کو تو خراب کر دے گا اینڈ لانگ رن میں وہ آپ کی جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز یا ہارٹ ڈیزیز ہیں ان کے بھی خلاف جائے گا. بٹ اب جیسے فار ایگزامپل دودھ ہے, آپ نے دودھ کو پاؤڈر فارم میں کر دیا, تو اس کی جو انٹرنل ایک ڈائنامکس ہے دودھ کی وہ آپ چینج کر رہے ہیں. اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم سکم ملک لیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے. میں نے کہا کہ اب یہ میں سائنٹیفک بات اس طرح سے نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ سکم ملک کی پروپورشن چینج کر دیں گے تو دودھ تو نہیں رہا نا. تو پھر نیچر میں جس چیز کو بنایا گیا ہے وہ بیسٹ فارم ہے, اور اگر آپ اس کو آلٹر کریں گے تو آلدو کہ آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہے کہ آپ دودھ پی رہے ہیں پر آپ پی کچھ اور رہے. یہ ضرور ہے کہ جو دودھ کی چیز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ اس میں فیٹ ہے وہ آپ کی نکل جائے گی, لیکن وداؤٹ فیٹ ملک کا امپیکٹ کیا ہوگا لانگ ٹرم, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں, فار ایگزامپل کہ وائٹامن سی جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ بہت اچھی ہے ہارٹ ڈیزیز کے لیے, پروٹیکٹ کرتی ہے اگینسٹ ہارٹ ڈیزیز. لیکن جب ہم نے ان کو دوا کے فارم میں دیا, کیپسولز کے فارم میں دیا, تو ہم نے نوٹ کیا کہ اس سے خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو جب ہم نے اس کو فردر اسٹڈی کیا تو ہم نے یہ چیز ریئلائز کی کہ وائٹامن سی جو ہے اس کو استعمال ہونے کے لیے جسم میں ایک اور عنصر ہوتا ہے, اس کو گلوٹاتھائون کہتے ہیں, وہ ہونا ضروری ہے. تو جب آپ سپرا نارمل یعنی کہ نارمل سے کہیں زیادہ ڈوزز دوا کے ذریعے دیں گے جو کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو جو جسم کی گلوٹاتھائون کی سپلائی وہ ڈپلیٹ ہو جاتی ہے, اور جو بقیہ وائٹامن سی جسم میں بچتی ہے وہ وہی کام کرتی ہے جو اس کو دیتے ہیں بچانے کے لیے ہارٹ ڈیزیز. یعنی کہ ہارٹ ڈیزیز کو بچانے کے لیے دیں گے وہ اس کو خراب کرنا شروع کر دے گی, بیکاز گلوٹاتھائون نہیں ہوگی اس کے پاس. وہ گلوٹاتھائون کے ساتھ مل کے اچھا کام کرتی ہے, آن اٹس اون وہ خراب کر سکتی ہے. تو اسی طرح سے جب بھی آپ کسی چیز کا بیلنس خراب کریں گے تو یہ پرابلم ہوگا. تو پروسیسڈ فوڈز جو ہے ان کا بھی یہ چیز ہے کہ ان کے پریزرویٹیوز خراب کرتے ہیں, اور جو اس کا بیلنس ہم آؤٹ کر رہے ہیں وہ اس کا کیا لانگ ٹرم نتیجہ ہوگا ہمیں نہیں پتا. تو آئی تھنک اٹس بیٹر کہ آپ اورنج کھا لیں تو نیچرل, اگر آپ نیچر میں جو چیز ایگزسٹ کر رہی ہے اس کو اسی طرح سے استعمال کریں. تو فار ایگزامپل اگر آپ گنا کھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, ورسز کتنے گنوں کی شوگر ایک چمچ میں آ جائے گی, اور وہ آپ کی باڈی کو محنت نہیں کرنی پڑے گی, اب سیدھا باڈی میں جائے گی, انسولین نکلے گی, وہ ساری چربی میں چینج ہو جائے گی.
لیکن اگر آپ اتنی ہی اماؤنٹ کا گنا کھائیں گے تو اس میں گنے میں انرجی بھی جائے گی، دانت بھی آپ کے بہتر ہوں صحیح گے، بات اینڈ وہ ساری چیزیں تو ہم جب گنا اس طرح سے نہیں گنڈیریاں نہیں کھاتا ہوں کھاتے. پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا ڈاکٹر جی صاحب، جی وہ لوگ کھیتوں سے ہی جو گنا بالکل لیتے نکال کے تھے. ادھر سے ہی جی جی چھڑکا کرا اور تو جوس وہی کریں ہے گے نا، اس کو. جس طرح سے ہم میکینائز ہو رہے ہیں اس طرح سے ہم چیزوں کو آسان کرتے جا رہے ہیں اوور آسان اے پیریڈ کرتے آف ہیں، ٹائم. ویری ٹرو.